نجفی ہاؤس ممبئی کے پرنسپل اور ہندوستان میں آیت اللہ سیستانی کے نمائندے مولانا احمد علی عابدی نے میڈیا کو دیے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جب یہ نئی حکومت بنی تو اس نے کروڑوں ہندوستانیوں کے سامنے جب حلف لیا تو یہ کہہ کے حلف لیا یہی نہ کہ ہم ہندوستان کے دستور اور آئین کے مطابق کام کریں گے۔ تو جب آپ نے یہ کہہ کر شپث لی کہ ہم ہندوستانی آئین کے مطابق کام کریں گے تو ایک شریف آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو شپث سب کے سامنے لی ہے اس شپث کو نبھائے۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اپنی پارٹی کے آئین پر عمل کریں گے، آپ نے قسم کھائی تھی کہ ہندوستان کے آئین کے مطابق کام کریں گے اور کوئی پکشپات یا جانبداری نہیں برتیں گے اور ہم کوئی بات چھپا کے کام نہیں کریں گے۔ اور وہ تمام کاغذات جو شپث میں پڑھے گئے تھے وہ تمام کے تمام میڈیا کے سامنے موجود ہیں، تو آپ اس پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ کہ آپ نے نعرہ دیا تھا کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے مراد کون ہے؟ کیا اس سے سارے ہندوستانی مراد ہیں یا صرف آپ کے گھر والے مراد ہیں؟ اگر سب کا ساتھ ہے، سب کا وکاس ہے اور سب کا وشواس ہے تو یہ وشواس تو گھات کیا جا رہا ہے، وشواس کو ثابت نہیں کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنی ریلی میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کے وشواس کی بات کی تھی، کہاں گیا یہ وشواس؟ کم از کم اتنا تو کام کیجئے کہ ہمیں آپ پر وشواس باقی رہے، ایسی بات نہ کیجئے کہ پورے ہندوستان کا وشواس آپ سے اٹھ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات آپ سے یہ بھی کہنی ہے کہ آپ کے یہاں کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے تو کم از کم ہوم منسٹر اور وزیر اعظم کے مابین کوئی تال میل تو ہونا چاہیے۔ ہوم منسٹر کچھ اور بیان دیتے ہیں اور پرائم منسٹر کچھ اور بیان دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے CAA آئے گا، اس کے بعد NRC آئے گا، یہ کہتے ہیں کہ NRC کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ خود ہی ایک دوسرے کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں تو پوری دنیا کو کیا سمجھائیں گے؟ تو اس وقت جو CAA اور NRC آپ لگائیں گے اور اس پر کروڑوں روپے خرچ کریں گے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا کاٹ کر ان کسانوں کو دے دیجئے جو آتم ہتیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت ادب سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے عزت بڑی مشکل سے بنتی ہے، ہزاروں سال کی محنت کے بعد عزت بنتی ہے، لیکن ایک غلطی سے ہزاروں سال کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا والے جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے لیڈر ہندوستان پر جو تبصرہ کر رہے ہیں تو کیا ہماری ہزاروں سال کی عزت اس سے پامال نہیں ہو رہی ہے؟ جس عزت کو آپ نے بنایا تھا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر طرح کے پھول کھلتے ہیں، جس میں کوئی ذات وات نہیں ہے، جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کا کوئی فرق نہیں ہے، ہم ایک بلڈنگ میں سب لوگ رہتے ہیں، وہ ہماری عید میں آتے ہیں، ہم ان کی دیوالی میں جاتے ہیں، کرسمس میں جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے شادی بیاہ میں شریک ہوتے ہیں، آخر آپ کون سی دیوار کھینچنے جا رہے ہیں؟ وہ ہندوستان جس کے اندر عورتوں کی عزت تھی، سیتا کی عزت تھی۔ جب پوچھا گیا کہ آپ سیتا کو پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے، کہا میں نے اب تک ان کو سر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں، میں تو خالی ان کی بچھیا سے پہچان سکتا ہوں۔ جس ہندوتو میں آدمی نے سیتا کی صورت نہیں دیکھی، آج اسی ہندوستان میں اس سیتا کی لڑکیوں پر اتیاچار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ہم ہندوستانی ہیں، ہم نے اس ہندوستان کی خاطر جانیں دی ہیں، یہ ملک ہم کو سجا کے نہیں ملا، ہم نے روز اول سے اس کی حفاظت کی ہے اور اس کی ترقی میں جانیں دی ہیں، اپنے علم سے، اپنے قلم سے، اپنی فکر سے اس کو اوپر بڑھایا ہے۔ ہم کرائے کے باشندے نہیں ہیں کہ آپ جب چاہیں ہم کو نکال دیں، اور آپ یقین جانیے کوئی نکلنے والا نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو ایسی ہمدردی ہی ہے تو میں عرض کر دوں کہ آپ کو صحیح معنوں میں ہندوؤں سے بھی ہمدردی نہیں ہے۔ اگر ہمدردی ہوتی تو سب سے پہلے آپ شری لنکا میں رہنے والے ان تملوں کو جگہ دیتے جو وہاں سے نکالے جا رہے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ میری گزارش ہے کہ آپ نے جس آئین کی شپث لی تھی کم از کم اس کے آپ وفادار رہیے، اور جو آپ نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کی بات کی تھی اپنے اس عہدے پر آپ فائز رہیے، ورنہ اس دنیا نے اب تک کسی کو برداشت نہیں کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسے کام کر جائیں کہ تاریخ میں آپ کا ذکر اچھے لوگوں میں ہو۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہندو مسلم کا مسئلہ نہیں ہے، ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستانی رہیں گے، ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا، اور ہمیں ہندوستانی ہونے کے لیے آپ سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔